बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो एक हिंदू पंडित था, अमेरिका में मुकीम था। मुझे हैरत हुई थी जब मैं उसको इस्लाम का एक वाक़या सुना रहा था, तो इस वाक़े में किसी गलती पर उस पंडित ने 3 तारीख़ी किताब का हवाला देकर मेरी तस्दीक की थी। मेरा नाम हसन शाहज़ेब है। मैं इस वक्त अमेरिका में मुकीम हूँ और एक बैंक में मुलाजमत करता हूँ। मेरी पैदाइश, परवरिश और तालीम अमेरिका की है, मगर चूँकि मेरी फ़ैमिली का मज़हब से ख़ास लगाव था। मेरे वालिद साहब और वालदा साहब दोनों आलिम व आलिमा हैं, लिहाजा मुझे भी मज़हब में दिलचस्पी और अल्लाह ताला की इबादत करना विरासत में मिल गया था। मैं इस बात का कायल हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे हमेशा मेरी औकात और मेहनत से ज़्यादा नवाजा है, और ये सब मेरे वालिदैन की बरकतों की वजह से है। मेरी वालिदैन ने मेरी तरबियत कुछ इस अंदाज़ में की है कि मैं कभी भी अल्लाह के सामने ख्वाहिशात का इजहार नहीं करता, बस जितना रब्बुल आलमीन ने मुझे नवाज रखा है उस पर शुक्रगुजार रहता हूँ। कल ऑफिस में इस्लामी मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। मैं एक यमन से ताल्लुक़ रखने वाले जिद्दत पसंद मुसलमान को एक इस्लामी तारीख़ी वाक़या सुना रहा था कि पास बैठे कोलीग, जिसका नाम चंदर लाल है, इंडिया की रियासत यूपी से ताल्लुक़ रखता है और हिंदुओं का पंडित है, उसने माज़रत अमेज़ लहजे में मुझे वाक़या सुनाते हुए टोका और 3-4 तारीख़ी कुतब बम मुसन्फ़ों के नाम के साथ मेरे वाक़े की तस्दीक करके इस यमन के भाई को बयान कर दिया। एक इंसान जो मज़हबन हिंदू और फिर हिंदुओं का भी मजहबी पेशवा यानी पंडित था, उसके मुँह से इस्लाम की तारीख़ इस हद तक इल्म सुनकर मैं और मेरे यमन का मुसलमान बेहरान रह गए। जब नशिस्त बर्खास्त हुई और हम चलकर पार्किंग की तरफ आए, तो हमारे यमन के मुसलमान भाई ने हिंदू पंडित चंदर लाल से पूछा कि तुमको इस्लाम के बारे में कितनी मालूमात हैं। तो चंदर लाल ने बताया कि मैंने कुरान मजीद का तर्जुमा और हदीस की कुतब के अलावा बहुत सारी तारीख़ी इस्लामी कुतब का मुताला कर रखा है। जिस पर यमनी दोस्त ने कहा कि तुम्हें पूरे कुरान पाक की किसी एक आयत या हदीस ने भी मुतासर नहीं किया, तुम्हारा दिल नहीं चाहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। यमनी कुली के मुँह से ऐसी बातें सुनकर पंडित चंदर लाल मुस्कुराने लगा और कहा कि मैंने जो इस्लामी कुरान और हदीस में पढ़ा है वो इस्लाम मुझे किसी भी मुसलमान में नज़र नहीं आया। जिस दिन भी मुझे कुरान और हदीस पर पूरा उतरता हुआ मज़हब मिला, मैं इस मज़हब को कबूल कर लूँगा। पंडित की बात सुनकर मैं इंतहाई शर्मिंदा हो गया, मगर मेरे यमन के दोस्त ने बात को आगे बढ़ाया और बताया कि हम ही हैं वो मुसलमान जिनके मुतालिक कुरान पाक में बताया गया है। जिस पर हिंदू पंडित मुस्कुराने लगा और इंतहाई धीमे लहजे में यमनी से मुखातिब होकर कहा कि मुझे आज तक आप किसी भी जाविये से कुरान और हदीस में बताए गए मुसलमान जैसे मुसलमान नहीं लगे। और साथ ही बताया कि मेरे घर के करीब एक मुस्लिम फैमिली थी, मुझे उनसे ख़ास अंसियत थी, मैं उन्हीं से मुतासर होकर इस्लाम कबूल करना चाहता था। मगर फिर एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। मेरे पड़ोस में जो मुस्लिम फैमिली थी, उनके घर का सरबराह फौत हो चुका था। बेवा औरत बहुत मुशक्क़त से बच्चों की परवरिश कर रही थी। गो कि एक बेवा औरत के लिए अकेले मुमकिन ना था, मगर फिर भी वो बेवा औरत अपने बेटियों को यूनिवर्सिटी से आला तालीम दिलवा रही थी। चूँकि मैं भी तब से इस्लाम पर रिसर्च कर रहा था, लिहाजा मुझे उस फैमिली से बहुत लगाव था। बेवा औरतों और यतीम बच्चों के हकूक़ के मुतालिक मैं कुरान मजीद और हदीस वगैरह से बहुत सारा इल्म ले रखा था। ना सिर्फ ले रखा था बल्कि अपने सारे रिश्तेदारों में किसी हद तक लागू भी कर रखा था। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर इस मुसलमान बेवा औरत और यतीम बच्चों को उनके हकूक़ देने के बजाय उनके करीबी रिश्तेदार उनके पास जो कुछ मौजूद था वो भी हथियाना चाहते थे। तब मुझे पहली बार एहसास होता कि कुरान पाक में जिनको मोमिन और मुसलमान कहा गया है वो और लोग हैं, जबकि मेरे कुर्ब जवाब में जो नाम नियाद मुसलमान बने फिरते हैं वो और लोग हैं। हिंदू पंडित की आंखों से आंसू निकला, जिसे साफ करने के बाद उसने बात आगे बढ़ाई और बताया कि इस बेवा औरत का भाई यानी यतीम बच्चों का मामू, जिसका नाम अकबर खान था, किसी हिंदू लड़की पर दिल हार बैठा। हिंदू लड़की की मोहब्बत में चूर होकर अकबर खान इस लड़की के वालिद से शादी के मुतालिक बात की, जिस पर लड़की के वालिद ने जवाब दिया कि हिंदुओं में ऐसा मुनासिब नहीं समझा जाता कि उनकी बेटी किसी मुसलमान से शादी करे, मगर इसके बावजूद मैं तुम्हें एक शर्त पर बेटी ब्याह कर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर खान ने बिना सुने कहा, शर्त कबूल है। उस हिंदू लड़की के वालिद ने यह शर्त रखी कि मेरी शादी भी मेरी उम्र की बेटी के किसी लड़की से करवा दूँ। अकबर ने अपने होने वाले ससुर और उस हिंदू लड़की के वालिद की बात मान ली और एक जवान लड़की की तलाश शुरू कर दी। जब उसे कहीं से भी लड़की ना मिली जो अपने बातन की उम्र के मर्द से शादी के लिए तैयार हो, तो उसने अपनी बेवा बहन को मजबूर करना शुरू कर दिया ताकि वह हिंदू लड़की के बाप से अपनी बेटी का निकाह कर दे। जिस पर अकबर की बहन ने जवाब दिया कि होश में तो हो, एक मुसलमान लड़की किस तरह मुशरिक से निकाह कर सकती है और एक माँ किस तरह अपनी जवान बेटी और एक बूढ़े मर्द के साथ ब्याह सकती है, वो भी हिंदू के साथ। अकबर खान ने अपनी बहन की बातों को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया
اور اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنی سگی بانجی کی بلی دینے پر بضد رہا تو آخرکار اکبر خان کی بہن نے صاف انکار کر دیا اور اکبر خان کو دوبارہ اس گھر آنے سے منع کر دیا۔ جب اکبر خان کو کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اپنی دونوں بھانجیوں پر اس وقت تیزاب پھینک دیا جب وہ یونیورسٹی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے نہ صرف دونوں بہنوں کے چہرے جھلس گئے بلکہ صحت یاب ہونے کے بعد ان کی شکل بگڑ کر اس حد تک ڈراؤنی ہو گئی کہ وہ خود کو بھی شیشے میں دیکھ کر سہم جاتی تھیں۔ بیوہ عورت اپنی بیٹیوں کو اس حالت میں چھوڑ کر صدمے سے چل بسی تو ان کے قریبی رشتہ داروں نے بچ جانے والے یتیم بچوں کو ایک فلاحی ادارے کے حوالے کیا اور ان کی جائیداد ہتھیا لی۔ ہندو پنڈر کی آنکھیں واقعے سنا کر آنسو بہا رہی تھیں جبکہ میری آنکھیں واقعے سن کر برسات کر رہی تھیں۔ یمنی دوست کی آنکھوں میں بھی نمی واضح نظر آ رہی تھی۔ اس یمنی کولیگ نے انتہائی افسردگی کے عالم میں ہندو پنڈت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام وہ جس کے بارے میں تم نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہے، مسلمان وہ جو قرآن و حدیث میں بتائے گئے اصولوں پر پورا اترے، اور ساتھ ہندو پنڈت سے عہد کیا کہ آج سے تم ہم دونوں بھائی کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا دیکھو گے۔ اگر تم کو ہمارا راہ راست پر آ جانا اچھا لگا تو تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جانا۔ میں نے اپنے یمنی دوست کی ہاں ملائی جس میں ہندو پنڈت چندر لال نے کہا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم تینوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ میں قرآن پاک کی یہ آیت بمت ترجمہ پڑھ رہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا، سوچا قارئین کرام تک پہنچا دوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ ترجمہ: اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ مہوش و وحید والدین کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ 4 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، گو کہ اس کے والدین نے چاروں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ قبول کیا تھا۔ آج تک انہوں نے بیٹا نہ ہونے کا رنج نہیں کیا تھا، بلکہ لوگ جب کبھی اظہار ہمدردی ان سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے تاکہ آپ کی نسل بھی آگے بڑھ سکے، تو وہ مسکرا کر کہتے کہ نسل تو بیٹی سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے، بلکہ کائنات کے محبوب ترین ہستی کی نسل بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے آگے بڑھائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کو نیک سیرت بنائے۔ مہوش سے اس کے والدین کی محبت کا یہ عالم تھا کہ مہوش نے ایک بار بچوں والی سائیکل لینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور چونکہ گھر میں گزر بسر فقط مزدوری پر تھا، اس نے بچوں کی خواہش پوری کرنے کی استطاعت نہ تھی، لہٰذا اس کے والدین اسے بہلا کر ٹالنا چاہا، مگر وہ کچھ دیر بہلنے کے بعد دوبارہ ضد کرنے لگتی اور رونے لگتی تو اس کا باپ کسی سے ادھار پکڑ کر اسے کندھے پر بٹھا کر شہر لے گیا، وہاں سے اسے اس کی پسند کی سائیکل دلائی اور واپسی پر ایک کندھے پر سائیکل اور دوسرے کندھے پر مہوش کو اٹھایا ہوا گھر آ گیا۔ گھر پہنچتے مہوش کی ماں نے انتہائی افسردہ لہجے میں شکوہ کیا کہ وہ بچی تھی، تھوڑی دیر رو دھو کر بہل جاتی، تمہیں کیا ضرورت تھی کسی سے ادھار لے کر سائیکل خریدنے کی؟ جس میں مہوش کے والد نے نم آنکھوں کے ساتھ جواب دیا تھا کہ میری بیٹی ضد کر رہی تھی، سائیکل کے رو رہی تھی۔ جب میں نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو مجھے میدان حشر یاد آ گیا۔ مجھے لگا کہ اگر بروز قیامت اللہ جل شانہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو اپنی رحمت سے 4 بار نوازا، تم بجائے شکر گزار ہونے کے ان معصوموں کو رلاتے رہے ہو، جبکہ ہمارا وعدہ تھا کہ جس کو ہم بیٹی دیتی ہیں اس کا بازو بنتے ہیں۔ بس یہ سوچ کر میں مہوش کے آنسو کے سامنے ہار گیا۔ شوہر کی بات سن کر مہوش کی ماں بھی خاموش ہو گئی تھی، جبکہ مہوش کے باپ نے قرض کے بدلے قرض دینے والے کے گھر میں عام مزدوری سے کم اجرت پر کام کر کے بہت مشقت سے قرض چکایا تھا۔ مہوش کے والدین نے چاروں بیٹیوں کو بہترین تعلیم و تربیت دلوائی، جبکہ اسلامی تعلیمات گھر پر دیں۔ انہوں نے چاروں بہنوں کو قرآن پاک بمت ترجمہ پڑھایا، اچھے برے کی تمیز سکھائی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور غضب کے بارے میں بتایا اور اپنی طرف سے بہترین رشتے ڈھونڈ کر بڑی تینوں بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جبکہ مہوش ابھی زیر تعلیم تھی، وہ کسی اچھے بر کی تلاش میں تھی تاکہ جو اس کی تعلیم مکمل ہو اسے بھی رخصت کر کے فرض ادا کر دیا جائے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ مہوش جس کی ہر ضد پوری کی گئی تھی، جس کی ضد پر پہلی بار اس کا باپ مقروض ہوا تھا، جس کی آنکھوں کے آنسو اس کے باپ کو میدان حشر میں جواب دہ بنا دیتے تھے، اتنے لاڈوں کے باوجود انہوں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اسے اچھے برے کا فرق سمجھایا تھا۔ مگر افسوس کہ مہوش نے سب کچھ جانتے ہوئے غلط راہ کا انتخاب کر لیا تھا۔ مہوش نے سب سے چھپ چھپا کر اپنی بہنوئی سے غلط تعلقات قائم کر لیے تھے۔ بات فقط تعلقات تک نہ رہی تھی، بلکہ انہوں نے گناہ کی تمام حدود کو پار کر لیا تھا۔ قرآن پاک میں جہاں غیر محرم سے پردے کا حکم آتا ہے، جہاں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے اجتناب کا حکم ہے، ان سب احکامات کو جانتے ہوئے بھی مہوش شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور اپنے بہنوئی سے جسمانی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے امید سی ہو گئی تھی۔
اب وہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے بہنوئی سے بازید تھی کہ وہ اس کی بہن کو طلاق دے کر اسے نکاح کرے، مگر وہ باپ تھا جو مہوش کی ضد اور آنسوں کے سامنے ہار جاتا تھا، جو اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہتا تھا کہ میں روزے محشر اللہ کو ان آنسوں کا حساب دینے سے ڈرتا ہوں۔ اب مہوش کے سامنے اس کا باپ نہیں بہنوئی تھا، یعنی غیر محرم مرد، اور میں ہر تحریر میں کہتا ہوں غیر محرم مرد عورت کے لیے درندہ ہے۔ مہوش کا بہنوئی بھی اس کے لیے درندہ ثابت ہوا تھا۔ جب مہوش نے محسوس کیا کہ اس کے منتوں، التجاؤں اور آنسوؤں نے اس کے بہنوئی پر کوئی اثر نہیں کیا، تو مہوش نے اس کے گناہ کا پردہ چاک کرنے کی دھمکی دے دی، جس پر اس کے بہنوئی نے اسے ویرانے میں بلا کر جوس میں زہر ملا کر پلایا، مگر زہر کھا کر مرنے سے کچھ ٹائم لگتا ہے اور درندے کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے، لہٰذا اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر مرتے ہوئے مہوش ایک بار پھر بے آبرو کیا اور اپنی عوض مٹا لینے کے بعد اس کا گلا دبا کر قتل کر کے وہیں دفنا دیا گیا۔ آج 3 ماہ بعد مہوش کا بہنوئی گرفتار ہوا تو مہوش کی لاش برآمد کی گئی۔ مہوش کو اتنی زیادہ مقدار میں زہر دیا گیا تھا کہ اسے کھانے والے کیڑے بھی اس کی لاش پر ہی مرے پڑے تھے۔ اتنی بہترین تربیت کے بعد بھی بیٹی کا ایسا قدم اٹھانا مہوش کے والدین کو صدمے سے دوچار کر گیا تھا، اور وہ بھی یکے بعد دیگرے چل بسے تھے۔ قارئین کرام، خدا را اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کریں، کیونکہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ مہوش کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ میری قاریہ، جو کہ بما فیملی کیوبا کے شہر ہوانا میں مقیم ہیں، بتاتی ہیں کہ وہ میری تحریر پڑھ کر اکثر اپنی بنگلہ دیشی پڑوسن کو سناتی رہتی ہیں۔ آج ان کے بنگلہ دیشی پڑوسن نے آپ پیتی سنائی اور کہا، میں تو آج تک کبھی مکافات عمل سے نہیں گزری، بلکہ میری تو زندگی جنت بن گئی ہے۔ آپ بھی سنیے اس بنگالی عورت کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام سیما شاون ہے، میرے تعلق بنگلہ دیش کے مشہور معروف شہر چٹاگانگ سے ہیں۔ میری شادی میرے دور پار کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر بہت زیادہ مذہب سے لگاؤ رکھتا تھا، جتنے اس کے اوقات تھی اس حساب سے ہر سہولت مجھے گھر کی 4 دیواری میں دیتا تھا، مگر وہ مجھے بھی اسلامی اصولوں پر زندگی گزارنے کے لیے مجبور کرتا تھا، یہاں تک کہ اٹھنے، بیٹھنے اور کھانا کھانے کے دوران بھی وہ مجھے مذہبی احکامات کو مد نظر رکھنے کا قائل تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا کہ ہر مرد کو جنت میں 70 حوریں ملیں گی اور دنیا میں موجود اس کی بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اعمال ایسے ہوں کہ مجھے ملنے والی 70 حوروں کی ملکہ تم بنو۔ ہم دونوں میں دنیاوی باتوں سے زیادہ مذہبی معاملات پر زیر بحث رہتے تھے، چونکہ میں مذہب سے کوسوں دور تھی اور شوہر سے اکتائے رہتی تھی، اس لیے کبھی کبھار ہم دونوں میں ترک کلامی بھی ہو جاتی تھی، مگر میرے اٹھنے پر وہ جلد یہ کہتے ہوئے مجھے منا لیتا تھا کہ روٹی بیوی کو منا لینا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مجھے اس میں بغیر اور کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، بلکہ اس کا بہت زیادہ مذہبی رجحان مجھے اس سے نالا رکھتا تھا۔ ایک بار رات کو میں اپنے شوہر کے ساتھ میکے سے واپس سسرال اپنے گھر آ رہی تھی کہ راستے میں چند ڈاکو نے ہمیں روک لیا اور انہوں نے ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ چھین لیا، مگر حیرت انگیز طور پر میرے شوہر نے نہ ہی کوئی مزاحمت کی اور نہ ہی ان پر کوئی اسلامی لیکچر جاڑا۔ جب وہ ہم سے سب کچھ چھین چکے تو انہوں نے میری آبرو ریزی کرنے کی نیت سے مجھ پر ہاتھ ڈالا، جس پر میرے شوہر نے فوراً میری ڈھال بن گیا اور مزاحمت شروع کر دی۔ جب میرے شوہر کی مزاحمت حد سے بڑی، ڈاکو نے مجھے جان سے مارنے کے لیے گولی چلا دی۔ میرے شوہر نے فوراً بندوق کا منہ اوپر کی جانب اٹھا دیا، مگر پھر بھی گولی سے نکلنے والے 4-5 چھوٹے ٹکڑے میرے شوہر کی دونوں آنکھوں میں گھس گئے، جس سے میرے شوہر کی بینائی جاتی رہی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر سڑک پر گزرتی ایک گاڑی رک گئی۔ گاڑی کے رکنے کی وجہ سے ڈاکو ڈر کر بھاگ گئے اور میں گاڑی والوں کی مدد سے شوہر کو لے کر اسپتال پہنچی۔ عینی سسرال اور میکے میں شوہر کی حالت کا بتایا۔ میرے شوہر کچھ عرصے بعد صحت یاب تو ہو گیا، مگر اس کی بینائی ہمیشہ کے لیے جاتی رہی۔ کچھ عرصے تک میں اپنے شوہر کی بہت شکر گزار اور خدمت کرنے والی بیوی بن کر رہی۔ میں مانتی تھی کہ میرے شوہر نے میری جان اور عزت بچانے کی خاطر اپنی بینائی قربان کر دی، مگر آہستہ آہستہ شوہر احسان کمزور پڑنے لگا۔ مجھے کسی مکمل مرد کی ضرورت محسوس ہونے لگی اور اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں نے شبیل نامی ایک لڑکے سے دوستی کر لی۔ شبیل کی فیملی امریکہ میں مقیم تھی اور وہ بنگلہ دیش میں چھٹیاں گزارنے آتا رہتا تھا۔ یوں ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ میرا اور شیبل کا گھر میں آنا جانا بن گیا۔ ایک دن میں اور شیبل کسی بات پر کہہ کے لگا رہے تھے کہ آواز اس نے کمرے میں موجود میرے شوہر کے کانوں میں پہنچ گئی، جو کمرے میں بیٹھا ذکر اذکار کرنے میں مصروف تھا۔ میرے شوہر نے لاٹھی کے سہارے چل کر میرے کمرے میں آ کر پوچھا کہ یہاں کس مرد کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں نے انکار کر دیا، مگر اسی وقت شیبل کے پاس موجود موبائل بجنے لگا۔ کال شیبل کے گھر سے ہی تھی، اس نے اٹینڈ کر لی۔ یوں میرے شوہر گو کہ شیبل کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔
मगर उसने दोबारा आवाज़ सुनी तो उसे घर में किसी गैर मर्द की मौजूदगी का एहसास हो गया। लिहाजा उसने कहा कि मैं अभी किसी के हाथ पैगाम भेजकर अपने भाई को बुलाता हूँ। वो पलट कर अपने कमरे में जाने लगा तो मैंने शेबल को कहा कि इसे पकड़ कर बेड पर बांध दो। यूँ शेबल की मदद से मैंने अपने शोहर को बेड से बांध दिया और फिर छुरी गर्म करके उसके हलक तक ज़बान जला दी। अब मेरा शोहर देखने और बोलने दोनों चीज़ों से महरूम हो गया था। मैं शेबल को भेज दिया और शोहर को एक बार फिर लेकर अस्पताल पहुंची, जो तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था, और बताया कि ये किचन में बैठा चमचे की मदद से भुने हुए गोश्त के टुकड़े खा रहा था। बेनाई न होने की वजह से चमचे की मदद से दुखती हुई आग का कोयला उठाकर गोश्त का टुकड़ा समझते हुए मुंह में डाल लिया। यूँ मेरे गुनाह का भरम भी रह गया, मेरे शोहर का बोल कर किसी को बताने का डर भी ख़त्म हो गया और अब मैं शेबल के साथ रात दिन वक्त गुजारने लगी। कुछ अर्सा बाद शेबल दोबारा अमेरिका चला गया। मैंने भी पासपोर्ट बनवाया और शेबल के स्पॉन्सर करने पर उसकी बीवी बनकर अमेरिका आ गई। शेबल ने क्यूबा में अपना बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस कामयाब हुआ तो शेबल मुझे लेकर यहाँ शिफ्ट हो गया। मैंने शेबल के साथ बहुत जगह घुमा, बहुत खुशियाँ देखी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी जन्नत है अगर कोई साथ निभाने वाला हो तो। आज मैं शेबल के 2 बच्चों की माँ हूँ। मैं आज तक अपने किसी भी अमल पर नहीं पछताई और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने किसी अमल पर पछतावा होगा। ना मैं मुकाफात अमल पर यकीन रखती हूँ। इस कार्य की पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा था कि शोहर की मौजूदगी में बिना तलाक के किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह हराम है। लिहाजा शीमा शामा उनको बताना कि किसी की बीवी बनकर अमेरिका आ जाने से शरई तौर पर उसकी बीवी नहीं बन जाती, बल्कि शरई तौर पर बीवी बनने के लिए निकाह ज़रूरी है और शादीशुदा औरत को दोबारा किसी और से निकाह के लिए पहले शोहर से तलाक लेना ज़रूरी है। तुमने अल्लाह ताला की बनाई हुई हदूद से तजावुज़ किया है और ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में दर्दनाक अजाब है। जिस ज़िंदगी को तुम जन्नत कह रही हो, एक वक्त आएगा ये ज़िंदगी तुमको इतना सताएगी कि तुम भाग कर मौत की पनाह लेना चाहोगी, मगर मौत तुम्हें पनाह नहीं देगी। इस अजाब से तुम सिर्फ इस सूरत में महफूज रह सकती हो कि अगर अल्लाह ताला तुमको माफ़ कर दें तो, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बेनियाज है और रहीम व करीम है।